افسانہ حویلی جاری ہے۔ صفحہ نمبر 106۔ بیٹا باپ کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ ممتاز بانو۔ آپ ہی ذرا یہ سوچئے آخر بیٹا کر ہی کیا سکتا ہے؟ ارجمند بانو۔ کم از کم باپ کا ساتھ ہی دیتا۔ ممتاز بانو۔ وہ کہتا ہے حویلی کے لیے اپنی زندگی تباہ نہیں کی جا سکتی، عزت و آبرو کی زندگی ہر جگہ بسر ہو سکتی ہے۔ حویلی جاتی ہے تو جانے دیجئے، کسی اور مکان کا فوراً بندوبست ہو سکتا ہے، وہاں ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ارجمند بانو۔ ابا جان حویلی سے نہیں نکلیں گے، پرسوں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا جب تک میں زندہ ہوں کسی اجنبی کا قدم یہاں نہیں آ سکتا۔ ممتاز بانو۔ تو وہ 45,000 کا قرض، اس کا کیا بندوبست ہوگا آپی؟ ارجمند بانو۔ اس کے جواب میں بہن کو یاس انگیز نظروں سے دیکھتی ہے، زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتی۔ آپ اسے گستاخی سمجھیں گی، لیکن میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ اگر دادا جان نے بینک سے روپیہ قرض نہ لیا ہوتا تو یہ مصیبت ہم پر کبھی نازل نہ ہوتی۔ جہانگیر کہتا ہے دادا جان نے یہ روپیہ محض عیش و عشرت کے لیے لیا تھا۔ ارجمند بانو۔ جہانگیر نے تو تیرا دماغ بھی خراب کر دیا، خدا را ایسی بات ابا جان کے سامنے مت کہنا، سخت صدمہ ہوگا انہیں۔ ممتاز بانو۔ کاش ابا جان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب حویلی ہمارے پاس نہیں رہ سکتی، فضول کوشش نہ کریں اور اس عمر میں خواہ مخواہ پریشانی نہ اٹھائیں۔ ارجمند بانو بہن کو گھور کر دیکھتی ہے اور پھر سر جھکا کر کاڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ممتاز رخ پھیر کر تصویروں کو دیکھنے لگتی ہے۔ باہر سے شہزادہ صاحب کی آواز آتی ہے، بیٹی ارجمند بانو۔ ارجمند بانو رومال سے نظر ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور ادھر جانے لگتی ہے۔ ممتاز بانو وہیں کھڑی رہتی ہے، مگر اب وہ بھی دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ شہزادہ ابو جہانگیر مرزا اکبر بیگ آتے ہیں، 50-55 سال کے نحیف الجثہ آدمی، صحت کے اعتبار سے اپنے باپ دادا سے قطعی مختلف، کمر جھکی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے لباس، سیاہ اچکن جس کے تمام بٹن بند ہیں، چوڑی دار پاجامہ، سر پر 2 پلی، دائیں ہاتھ میں عصا جس کے سرے پر چاندی کا خول چڑھا ہوا ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ شخص بڑی کشمکش کے عالم میں سے گزر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 107۔ شہزادہ صاحب آتے ہی کرسی پر گرے پڑتے ہیں، دونوں بیٹیاں پاس پہنچ جاتی ہیں۔ ارجمند بانو۔ تسلیم ابا حضور۔ ممتاز بانو۔ تسلیم ابا حضور۔ شہزادہ صاحب۔ جیتی رہو۔ عصا کرسی کی پشت سے لگا کر، خدا تمہیں زمانے کی چشم بد سے بچائے، سانس درست کرنے کے لیے ذرا رک کر، بہت برا زمانہ آ گیا ہے، کبھی دیکھا نہ سنا۔ ارجمند بانو۔ ہاں ابا حضور۔ شہزادہ صاحب۔ میری غیر حاضری میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ ارجمند بانو۔ کوئی نہیں ابا جان۔ ممتاز بانو۔ آپی وہ بینک کا چپڑاسی جو آیا تھا؟ شہزادہ صاحب۔ آیا ہوگا، ان لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ شرفاء کو پریشان کرتے پھریں۔ ارجمند بانو موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ابا حضور آج آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، کھانا چن دوں؟ شہزادہ صاحب۔ نہیں بیٹی، بھوک نہیں ہے۔ ارجمند بانو۔ ابا جان آپ کی صحت پہلے ہی کافی گر چکی ہے۔ ممتاز بانو سے۔ تازی جلدی سے دسترخوان بچھا دے۔ ممتاز بانو۔ بہتر۔ جانے لگتی ہے۔ شہزادہ صاحب ہاتھ کے اشارے سے روک کر، نہیں تازی بیٹی۔ ممتاز بانو۔ آپ اس طرح فکر نہ کریں ابا جان، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ ارجمند بانو بہن کو گھورتے ہوئے۔ تازی کا مطلب ہے ابا حضور کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، بہتری کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ شہزادہ صاحب۔ بہتری کی صورت پیدا تو ہوئی ہے۔ رومال باپ کی طرف بڑھاتی ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ شہزادہ صاحب سنجوچکا پلنگ پر رکھ کر رومال پکڑ لیتے ہیں، اس میں راکھ نیچے گرنے لگتی ہے۔ شہزادہ صاحب۔ یہ کیا؟ راکھ؟ ممتاز بانو۔ ابا جان یہ وہی نوٹ ہیں جو اس سنجوچکے میں بند تھے، میں نے آپ کی عدم موجودگی میں تالا توڑ ڈالا، نوٹوں کو خاکستر کر دیا۔ میں پاگل ہو گئی تھی ابا جان، مجھے اور کچھ نہیں سوجا، مجھے کچھ بھی نہیں سوجا، مجھے کچھ بھی نہ سوج سکا۔ ایک طرف بہن کی نعش نظر آئی، دوسری طرف بھائی کو پولیس کے نرخے میں دیکھا، میں پاگل ہو گئی ابا جان۔ ممتاز بانو باپ کے قدموں پر گر پڑتی ہے اور سسکیاں بھرنے لگتی ہے۔ شہزادہ صاحب بت بنے کھڑے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بھیانک سپنا دیکھ رہے ہیں۔ رومال سے راکھ ابھی گر رہی ہے۔ جہانگیر کمرے سے نکل جاتا ہے، پردہ گرتا ہے۔ چوتھا منظر۔
ایک ایسا کمرہ جو پہلے منظر کے کمرے سے بھی بڑا ہے، سادہ۔ سامنے کی دیوار پر شہزادہ صاحب کے باپ دادا کی تصویریں آویزاں ہیں جو پہلے منظر میں دکھائی گئی تھیں۔ آنے جانے کے لیے 2 دروازے، ایک مشرقی دیوار میں جو حویلی کے اندر جاتا ہے اور دوسرا مغربی دیوار میں جو باہر جاتا ہے۔ کمرے کے وسط میں ایک اونچی سنہری کرسی، اس کرسی پر شہزادہ صاحب کے والد اور دادا بیٹھا کرتے تھے۔ کرسی کی دائیں جانب ایک تپائی کے اوپر سنگ مرمر کا وہ تاج محل جسے ہم پہلے منظر میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کپڑوں کے چند جوڑے۔ جس وقت پردہ اٹھتا ہے کرسی خالی نظر آتی ہے۔ کرسی کے پاس 3 آدمی کھڑے ہیں، فیروز، نوازش اور رحمت۔ فیروز اور نوازش ادھیر عمر کے ہیں، لباس کرتا پاجامہ۔ تیسرا یعنی رحمت ان سے چھوٹا ہے، باہر شور برپا ہے، معلوم نہیں ہوتا اس شور کی نوعیت کیا ہے۔ یہ شور گھٹتا بڑھتا رہتا ہے مگر رہتا ہے منظر کے آخر تک۔ نوازش: سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ فیروز: ہمرے کو کیا خبر، رحمت جانے ہے۔ رحمت: میں کیا جانوں، شہزادہ صاحب ملے، کہنے لگے ہمارے خاندان کے چند ملازم شہر میں رہتے ہیں، سب کے سب حویلی میں آئیں۔ فیروز: کاہے کو، کھیر بانٹی جائے گی کیا؟ رحمت: کچھ نہ کچھ تو ضرور بانٹا جائے گا، تپائی پر مال پڑا ہے۔ فیروز: پر یار بات کچھ ہمری سمجھ میں نہ ہی آوت ہے، بجھا دیا ہمرا گھر کیا روشن کرے گا؟ رحمت: گھبراتے کیوں ہو، سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ، ابھی شہزادہ صاحب آ جاتے ہیں۔ مشرقی دروازے میں سے شہزادہ صاحب آتے ہیں، نہایت شاندار نوابی لباس، یہ لباس ان کے والد مرحوم زیب تن کی فرماتے ہوں گے۔ سر پر چوگوشیاں، چمکتی ہوئی ٹوپی، سنہری قبا، چوڑی دار ریشمی پاجامہ، دائیں ہاتھ میں عصا۔ تینوں شخص ان کی یہ شان دیکھ کر ٹھٹک جاتے ہیں اور جھک کر اداب بجا لاتے ہیں۔ شہزادہ صاحب نوابانہ وقار کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ رحمت سر جھکا کر: آداب حضرت شہزادہ صاحب قبلہ۔ فیروز مؤدبانہ جھک کر: تسلیمات حضور۔ شہزادہ صاحب: ہم نے کہا تھا ہمارے تمام قدیمی نمک خوار آئیں، صرف 3 آئے ہیں، باقی کیوں نہیں آئے، کیا انہیں اطلاع نہیں دی گئی؟ فیروز: ہمرے کو ان کی خبر نہیں حضور۔ رحمت: کچھ مر کھپ گئے ہیں، کچھ باہر چلے گئے ہیں انداتا۔ نوازش: جی ہاں، جانی خانسامہ میرے سامنے ڈھاکہ چلا گیا تھا سرکار۔ شہزادہ صاحب: جانی کا کوئی بھائی وغیرہ بھی نہیں تھا، اس کو لائے ہوتے؟ فیروز: ہمرے کو یہ خبر نہیں تھی حضور۔ شہزادہ صاحب: تو تم تینوں آ گئے ہو، ہم خوش ہیں کہ تم نے نمک حلالی کا ثبوت دیا ہے۔ آج تک جس شخص نے بھی ہمارے خاندانی ذی شان کی خدمت کی ہے، ہم اسے فراموش نہیں کریں گے۔ رحمت: حضور کی بڑی مہربانی۔ شہزادہ صاحب: ہمارے خلد آشیاں، دادا جان اور جنت مکان والد صاحب قبلہ سال میں 1 مرتبہ ضرور اپنے ملازمتوں کو خلعت بخشا کرتے تھے، ہم اپنی اس پرانی رسم کو زندہ صفحہ نمبر 122 زندہ رکھیں گے۔ اگرچہ آج تم لوگ ہمارے ملازم نہیں ہو مگر تم نے اس عالیشان حویلی میں رہنے والوں کی خدمت کی ہے، ہم تمہاری پرانی خدمات کے صلے ہی میں تمہیں انعام دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے اس حویلی کی فضاؤں میں زر و جواہر کی بارش برسائی گئی ہے، مانگنے والوں نے جو مانگا ہے اپنی جھولیوں میں اس سے کہیں زیادہ پایا ہے۔ ان بلند اور باوقار دیواروں نے ہر اس شخص کو سہارا دیا ہے جس نے سب دیواروں سے مایوس ہو کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ان جگمگاتی ہوئی چھتوں کے نیچے ہمارے وسیع دسترخوان پر ہر اس شخص کا خیر مقدم کیا گیا ہے جس نے اپنا دست طلب ہماری طرف بڑھایا ہے۔ آج ناہنجار زمانے کا رنگ دیکھو، خود حویلی میں رہنے والے ہی اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ہمارے بدبخت بیٹے نے ہمیں شکست دینے کی کوشش کی، ہماری اپنی نور نظر نے ہماری روشنی چھیننی چاہی، مگر خدائے ذوالجلال کا احسان ہے کہ یہ جلیل القدر حویلی۔ شہزادہ صاحب کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ آج بھی ہماری ہے۔ ہم جیتے جی باہر شور ایک دم بڑھ جاتا ہے۔ یہ شور کیسا ہے؟ کون بدتمیز شور کر رہا ہے؟ رحمت۔ شہزادہ صاحب رحمت کو دیکھ کر تپائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ انعام تمہارا ہے۔ رحمت: حضور تا حشر سلامت رہیں۔ اور فیروز کو دیکھ کر: اور یہ تمہارا، تاج محل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فیروز تاج محل اٹھا لیتا ہے۔ فیروز: حضور بڑی نوازش۔ شہزادہ صاحب: وہ دروازہ بند کر دو جا کر۔ نوازش مغربی دروازہ بند کر دیتا ہے، شور کم ہو جاتا ہے۔ جس حویلی نے زور سے سانس لینے لگتے ہیں۔ رحمت: کیا بات ہے شہزادہ صاحب، آپ کی طبیعت؟ مغربی دروازے پر زور زور سے دستک پڑنے لگتی ہے۔ شہزادہ صاحب کھڑے ہو کر: ہم کہہ رہے ہیں کہ جس حویلی نے سال ہر سال تک ہماری شان و شوکت کا ساتھ دیا ہے وہ آج بھی ہمارے ننگ و ناموس کی حفاظت کرے گی۔ کسی غیر کا منحوس قدم یہاں نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ یہ اونچی چھت ہمارے سروں پر قائم رہے گی۔ صفحہ نمبر 123
یہ بلند دیواریں ہمارے ارد گرد کھڑی رہیں گی، ہماری عظمت کی یہ تابناک یادگار تا ابد سلامت رہے گی، کوئی شخص اس کا ایک ذرہ بھی چھین کر نہیں لے جا سکتا، کوئی غیر قدم یہاں نہیں آ سکتا۔ ہم شہزادہ صاحب دھم سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ نوازش، فیروز اور رحمت تینوں شہزادہ صاحب کہتے ہوئے انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزادہ صاحب کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، چہرے کا رنگ نیلا پڑ گیا ہے، منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ رحمت زور زور سے شہزادہ صاحب پکارتا ہے۔ مشرقی دروازے سے جہانگیر، ارجمند بانو اور ممتاز بانو آتے ہیں۔ جہانگیر، کیا ہوا ابا جان کو کہہ کر باپ پر جھک جاتا ہے۔ ارجمند بانو، ابا حضور کہہ کر باپ سے چمٹ جاتی ہے۔ باپ کا جسم بے حس و حرکت ہے۔ ممتاز بانو بھی باپ پر جھک گئی ہے۔ دونوں لڑکیاں راز و قطار رو رہی ہیں۔ مغربی دروازے پر زور زور سے دستک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی چیخوں میں کڑکتی ہوئی آواز آتی ہے، دروازہ کھولو۔ فیروز جا کر دروازہ کھول دیتا ہے۔ بینک مینیجر آتا ہے، دروازے پر ہی کھڑا ہو کر کہتا ہے، بینک کا مینیجر، بھاری آواز، تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ سارا سامان نہیں گیا؟ حویلی نیلام ہو چکی ہے، نیا مالک آ رہا ہے۔ سب کو پریشان دیکھ کر، ارے یہ کیا؟ آگے بڑھ کر شہزادہ صاحب کی لاش دیکھتا ہے۔ بڑے میاں کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے اس نے تو زہر کھا لیا ہے، رنگ نیلا ہو گیا ہے، پولیس کو اطلاع دو۔ بینک کا مینیجر جلدی سے دروازے کی طرف جاتا ہے۔ ارجمند بانو اور ممتاز بانو راز و قطار رو رہی ہیں۔ جہانگیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں۔ اسی حالت میں پردہ گرتا ہے۔ ماخوذ از ستون، صفحہ نمبر 124۔ حصہ نظم، کلاسیکی نظم گو شاعر غالب میر حسن انیس دبیر، نظم گو مقدمین نذیر اکبر آبادی، اسماعیل مریٹھی، الطاف حسین حالی، علامہ محمد اقبال، اختر شیرانی، جوش۔ جدید نظم گو شہراء فیض نون میم راشد مصطفیٰ زیدی، مزاحیہ شہراء مرزا محمد سرحدی، ضمیر جعفری، نذیر احمد شیخ۔ صفحہ نمبر 125۔ اردو نظم تعارف اور ارتقاء از پروفیسر نذیر تبسم۔ اردو نثر کے مقابلے میں جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو بہت سی اصناف کے نام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، مثلاً غزل، نظم، مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، ہجو، شعر آشوب، رباعی وغیرہ۔ جب ہم لفظ نظم کا جائزہ لیتے ہیں تو وسیع تر مفہوم میں یہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں وزن کا اور بحر کا انتظام ہو۔ کلام میں غنائیت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا تمام اصناف اسی وصف کی نمائندہ ہیں۔ منظوم یا شعری اصناف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جو ایک مخصوص ہیئت کے پیش نظر اپنی پہچان رکھتی ہیں، مثلاً غزل، مثنوی، رباعی وغیرہ۔ نمبر 2، وہ جو اپنے مخصوص موضوعات کے پیش نظر اپنی شناخت بناتی ہیں، مثلاً مرثیہ، شعر آشوب، قصیدہ، ہجو وغیرہ۔ ان اصناف میں مثنوی کی انفرادیت ہے کہ وہ مخصوص ہیئت بھی رکھتی ہے اور موضوع بھی اس کا متعین ہے۔ پہلی قسم میں ہیئت اگر تبدیل ہو جائے تو اصناف کی پہچان برقرار نہیں رہتی۔ مثلاً مثنوی کی بحر چاہے کوئی بھی ہو، یہ ضروری ہے کہ اس کے ہر شعر میں الگ الگ قافیے ہوں۔ رباعی کی مخصوص بحر ہے اور اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیے کا التزام ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح غزل کی کوئی بھی بحر ہو، مطلع اور قافیہ ردیف اس کی ضروریات ہیں۔ ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں اگر قافیہ نہ ہو اور مطلع کے دوسرے مصرعے میں قافیہ نہ ہو تو غزل نہیں بنتی۔ یعنی مثنوی، رباعی اور غزل میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی اور یہ اپنی ہیئت مخصوصہ کے پیش نظر اپنی صنف متعین کرتی ہیں۔ اس کے برعکس مرثیہ، قصیدہ، شعر آشوب، ہجو وغیرہ کی ہیئت کوئی بھی بنا دینگے موضوعات متعین ہوتے ہیں اور اس کے سوا ان کی پہچان نہیں بنتی۔ تاہم قدیم کلاسیکی قصیدے کی ایک ہیئت متعین تھی اور ارکان قصیدہ بھی طے تھے، جبکہ آج قصیدہ مختلف ہیئتوں میں لکھا جا رہا ہے۔ البتہ صنف شاعری کے طور پر نظم کی انفرادیت یہ ہے کہ نہ تو اس کی کوئی مخصوص ہیئت ہے، نہ منتخب موضوعات۔ شاید اسی لیے غزل کے بعد اس کی پذیرائی نسبتاً زیادہ ہے کہ شاعر کو اپنا مافی الضمیر بیان کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ مغربی ادب میں نظم کی صنف بڑی محبوب اور مرغوب رہی ہے اور اردو ادب نے وہیں سے۔ صفحہ نمبر 126۔
وہیں سے اس کے اثرات قبول کرتے ہوئے اسے اپنایا ہے، خصوصاً آزاد نظم کو۔ جب ہم صنف نظم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس کی 4 ارتقائی صورتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 نظم معرہ، نمبر 3 آزاد نظم اور نمبر 4 نثری نظم۔ پابند نظم اردو ادب کے کلاسیکی اور قدیم سرمائے میں پابند نظم ہی موجود نظر آتی ہے۔ اس نظم میں وزن اور بحر کے پابندی کے ساتھ ساتھ قافیہ ردیف کا استعمال بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی پابند نظم کا ہر مصرع ایک مخصوص بحر میں ہونے کا پابند ہے، یعنی ہر مصرعے کا ایک ہی وزن ہونا چاہیے اور ہر مصرعے میں ارکان کی تعداد برابر ہو اور ہیت کے اعتبار سے قافیے کی پابندی بھی ہو۔ پابند نظمیں جیسے قطع مخمس اور مسدس کے علاوہ دوسری کئی صورتوں میں بھی لکھی جاتی رہی ہیں۔ نظم پابند کے طرفداروں کا کہنا تھا کہ شعری غنائیت اور موسیقیت ایک متعین اور مخصوص بحر اور قافیہ ردیف کے بہاؤ ہی سے ممکن ہوتی ہے۔ ویسے بھی 17ویں اور 18ویں صدی میں مثنوی کی فضا ایک خاص طرز سخن کی متقاضی تھی۔ شاعر فکر کے ساتھ فن کی نزاکتوں کا بھی دھیان رکھتے تھے۔ وقت کی کمی نہ تھی، زندگی گزارنا مشکل نہ تھا، سو لوگوں نے دل کھول کر پابند نظمیں بھی لکھیں اور ان میں زبان اور بیان کے کمالات بھی دکھائے۔ ہم پابند نظموں کے نمائندہ شاعر کے طور پر نذیر اکبر آبادی کا نام لے سکتے ہیں۔ نظم معرہ اردو میں یہ ہیئت انگریزی سے آئی۔ انگریزی میں اس ہیئت کا نام بلینک ورس ہے۔ اردو میں سے شروع میں نظم غیر مکفی کہا گیا، یعنی قافیہ کی پابندی سے آزاد، لیکن بعد میں اس کے لیے نظم معرہ کے اصطلاح رائج ہوئی۔ اسے آسانی سے اس لیے قبول کر لیا گیا کہ یہ انگریزی اصطلاح بلینک ورس کا ٹھیک لغوی ترجمہ تھی۔ چنانچہ اردو میں نظم معرہ سے وہ شعری ہیئت مراد ہے جس میں مصرعوں کے ارکان کی تعداد ہمارے اپنے عروضی نظام کے مطابق برابر ہوتی ہے، مگر لازماً قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جب قافیہ نہ ہو تو ردیف بھی نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 127۔ انگریزی ادب کے ابتدائی اثرات خصوصاً 1857 کے بعد حالی اور آزاد کی جدید شاعری کی تحریک کے سبب اردو شاعروں نے یہ ہیئت بہت جوش و خروش کے ساتھ اپنائی تھی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ اس کی جگہ آزاد نظم نے لے لی۔ نظم معرہ لکھنے والوں میں حالی، آزاد اختر، شیرانی، فیض احمد فیض، مجید امجد، احمد ندیم قاسمی، خاطر غزنوی اور محسن احسان کے نام بہت مشہور و معروف ہیں۔ آزاد نظم فی زمانہ آزاد نظم کی ہیئت کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ مغرب سے آئی ہوئی یہ شعری ہیئت ہمارے ذہنی اور فکری ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے ناطے بڑی اہم صنف بن گئی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے فری ورس کی اصطلاح رائج ہے، جو اسے اردو میں آزاد نظم کہا گیا۔ فرانسیسی اور انگریزی شاعری میں یہ شعری ہیئت عروض اور قافیہ کی پابندی سے آزاد ہے، لیکن اردو شاعری میں اسے مکمل عروضی آزادی حاصل نہیں۔ آزاد نظم میں ترک قافیہ تو نظم معرہ ہی تھا، سو یہاں بھی رہا، تاہم اس کا جو خاص وصف اردو شاعروں نے قبول کیا وہ یہ کہ مختلف مصرعوں کے ارکان میں کمی پیشی کر دینا۔ ہمارے ہاں اس ہیئت میں صرف یہی ایک آزادی برتی گئی کہ ہمارے شاعر بے قافیہ مصرعوں میں ارکان کی کمی پیشی سے انہیں چھوٹا بڑا کر دیتے ہیں۔ گویا ہمارے ہاں آزاد نظم عروض کی پابندی سے مکمل انحراف نہیں کرتی، بالالفاظ دیگر اردو میں آسان نظم کو وزن و بحر سے آزاد نہیں کیا گیا، اس میں ارکان کی کمی پیشی روا رکھی گئی ہے۔ اردو میں شاعروں میں میرا جی، نون میم راشد، فارغ بخاری، احمد فراز اور مجید امجد ایسے نام ہیں جنہوں نے آزاد نظم کو ایک وقار اور اعتبار بخشا۔ اس کے علاوہ بھی 20ویں صدی کے تقریباً ہر شاعر نے بہت اچھی اردو نظمیں لکھی ہیں۔ نثری نظم اسے ہم متنازع صنف سخن کہہ سکتے ہیں۔ اسے اردو میں ایک مخصوص گروہ کی سرپرستی حاصل رہی ہے، یہ عمومی توجہ اور پذیرائی سے آج تک نہیں ملی۔ نثری نظم میں قافیے کے ساتھ ساتھ عروض اور وزن کی پابندیوں سے بھی انحراف ہوتا گیا ہے، اور یوں یہ شعری ہیئت نثر لطیف کے اس قدر قریب آ گئی ہے کہ اس کے نقادوں نے اسے شعری ہیئت ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے پرچم برداروں کا کہنا ہے کہ آج کل کے مصروف دور میں صفحہ نمبر 128 میں شاعری پابندیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے بھی شاعری میں ایک باطنی آہنگ ہوتا ہے،
وزن اور بحر وغیرہ اضافی باتیں ہیں۔ یہ شعری ہیئت بنیادی طور پر فرانسیسی ادب سے ہمارے یہاں انگریزی ادب کی وساطت سے آئی، اور مغربی شعر و ادب میں اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں آزاد نظم سے بھی پہلے مروج تھی، جبکہ ہمارے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اردو شاعری میں نثری نظم لکھنے والے اہم ناموں میں قمر جمیل، سارہ احمد، مبارک احمد، افتخار جالب اور عبدالرشید کے نام نسبتاً زیادہ اہم ہیں، جبکہ دوسرے بہت سے شاعروں نے بھی نثری نظمیں لکھی ہیں۔ ہر ادبی صنف، چاہے نثری ہو یا شعری، ایک مخصوص ماحول، طرز معاشرت اور زمانے کی پیداوار ہوتی ہے۔ جوں جوں جغرافیائی حدیں سمٹتی ہیں، زمانے کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ آئنسٹائن، گلیلیو، فرائیڈ کے نظریات سامنے آتے ہیں، چاند پر کمندیں ڈالی جاتی ہیں، سائنسی ایجادات حیرت میں بدلتی ہیں، تو اس ماحول اور معاشرت میں رہنے والے انسان کی نفسیات اور ترجیحات دونوں بدلتی ہیں۔ ایک انتہائی مصروف طرز زندگی میں وہی اصناف سخن پروان چڑھتی ہیں جو نہ صرف تمام علوم اور فنون کا احاطہ کر سکیں بلکہ اختصار بھی جن کا شیوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج مثنوی طویل قصائد اور داستانوں کو پذیرائی نہیں مل رہی کہ نہ لوگوں کے پاس انہیں لکھنے کی فرصت ہے، نہ پڑھنے کا وقت۔ اسی تناظر میں جب ہم نظم کے ارتقاء پر بات کرتے ہیں تو ہمیں ان تمام حقائق کو لازماً پیش نظر رکھنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 129۔ مرزا غالب، نام اسد اللہ، تخلص پہلے اسد پھر غالب عرف مرزا نوشہ، پیدائش 27 دسمبر 1797 آگرہ، والد کا نام عبداللہ بیگ، شادی 10 اگست 1810 بعمر 13 سال امراؤ بیگم سے، بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ تصانیف: عود ہندی، اردو معلی، لطائف غیبی، تیغ تیز، نامہ غالب، دیوان غالب اردو، دیوان غالب فارسی، کاتا برہان وغیرہ۔ انتقال 15 فروری 1869۔ مرزا غالب کی قصیدہ نگاری۔ مرزا غالب کی شاعری اردو ادب کی آبرو کہلاتی ہے۔ وہ اردو کے ساتھ فارسی زبان اور ادب کے بھی بہت بڑے اسکالر اور شاعر تھے۔ اس کے علاوہ اردو کی جدید نثر کے اماموں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ غالب کے اردو خطوط ادب کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ شاعری اور خطوط نگاری دونوں حوالوں سے ان کو دنیا کے بہت بڑے شاعروں اور ادیبوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، تاہم ان کی بنیادی وجہ شہرت اردو شاعری ہی ہے، جس کی مقدار اگرچہ کم ہے مگر معیار کے لحاظ سے لاسانی اور لافانی ہے۔ انہوں نے اردو میں 4 قصیدے لکھے ہیں، جن میں سے 2 منقبت ہیں اور 2 بہادر شاہ ظفر کے مداح میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے قصیدے تعداد میں کم ہونے کے علاوہ بہت مختصر بھی ہیں۔ سب سے طویل قصیدہ ہاں میں نوسیں ہم اس کا نام 58 اشعار پر مشتمل ہے۔ غالب بنیادی طور پر قصیدہ نگار نہیں ہے۔ قصیدے کے لیے جس مزاج، ذہنی ساخت اور لب و لہجے کی ضرورت ہوتی ہے، غالب کے ہاں ان چیزوں کا فقدان ہے۔ وہ ضرورتاً اور مروتاً قصیدے تو لکھ لیتے تھے مگر ان میں روایتی قصیدے کی وہ شان اور آن بان پیدا نہ ہو سکی تھی جو فارسی اور اس کے بعد اردو قصیدہ نگاری کی خصوصی شناخت بن چکی تھی، اور جسے مرزا رفیع سودا اور استاد ابراہیم ذوق نے اعلیٰ ترین مدارج تک پہنچا دیا تھا۔ قصیدے کا اصطلاحی مفہوم ہے کسی کی تعریف اور توصیف کرنا۔ بعض اوقات اس صنف کو صفحہ نمبر 130۔ اس صنف کو مداح کے ساتھ ضم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ایسے قصائد کو ہجویہ قصائد کا نام دیا جاتا ہے۔ متن اور مواد کے حوالے سے قصیدے کو 5 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خدا کی تعریف میں لکھا جانے والا قصیدہ حمدیہ، نبی پاک کے فضائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر لکھا جانے والا نعتیہ، بزرگان دین اور خلفائے راشدین کے باب میں لکھا گیا منقبت، بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں لکھا گیا مدیح، اور کسی کی مذمت اور ہجو میں لکھا گیا ہجویہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ تکنیکی اعتبار سے اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، جس کا شروع کا حصہ تشبیہ کہلاتا ہے، جس میں شاعر بالعموم حسن و شباب کی باتیں کرتا ہے۔ اس میں
غزل اور شاعرانہ کمال دکھانے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ اسی تشیب کے اندر سے کسی مرحلے پر شاعر اپنے موضوع اور مضمون کی طرف لوٹتا ہے۔ اس مرحلے کو گریز کہا جاتا ہے۔ اچھے قصیدہ نگار بہت خوبصورت اور منطقی موڑ دے کر قصیدے کو اس کے تیسرے حصے مدح کی طرف لے جاتے ہیں۔ قصیدے کا یہ حصہ خاصا طویل بھی ہوتا ہے اور اس میں ممدوح کی تعریف میں توصیف و تحسین کو آخری انتہاؤں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس حصے سے مصنف کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا آخری حصہ مداح یا دعا کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا مقصد مداح بیان کرتا ہے۔ حمد و نعت اور منقبت میں بخشش اور روحانی درجات کے لیے دعا اور نجات کا تذکرہ ہوتا ہے، جبکہ شاہوں نوابوں کے مدحیہ قصائد میں دولت اور انعام و اکرام کی طلب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قصیدے کی زبان بہت پرشکو، مبالغہ آمیز اور ثناء بدیع سے معمور ہوتی ہے۔ قصیدہ بالعموم علمیت کے اظہار کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں ہم چشموں پر اپنی شاعرانہ اور علمانہ برتری ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے اس میں ہر قسم کے شاعرانہ لوازمات، الف، تخیل، انداز بیاں کی ندرت، مشکل پسندی اور لفظی جادوگری کا اعلانیہ استعمال ہوتا ہے۔ جو شاعرانہ خصائص سے متصف نہ ہو، اول تو وہ قصیدہ لکھ ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی بڑا قادر الکلام شاعر اپنے قصیدے میں ان لوازمات کو استعمال نہ کرے تو اسے اچھا قصیدہ نگار تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ غالب کے ساتھ بھی بہینہ ایسا ہی ہوا۔ غالب انا پرست آدمی تھے۔ ان کے ذہن کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مزاجاً قصیدہ لکھنے کے قابل ہی نہ تھے، اسی لیے ان کے لکھے ہوئے قصائد میں تکنیکی لوازمات تو موجود نظر آتے ہیں، لیکن قصیدے کی داخلی اور مزاجی کیفیات کم ہیں۔ البتہ ان میں ایک برجستگی، روانی اور فکری انفرادیت کا احساس ملتا ہے جو غالب کے مزاج کا خاص حصہ ہیں۔ انہوں نے طول کلام سے حد الوسیع گریز کیا ہے، کہیں کہیں جدت کاری کا روپ چھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے جہاں موقع ملا قصیدے کے اندر غزل کا رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً صفحہ نمبر 131 اور تقریباً ہر قصیدے میں ایک آدھ پوری غزل کی گنجائش نکال لی ہے۔ ان کا قصیدہ ہاں میں نے نو سنی ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے سلام، کئی لحاظ سے اہم ہے۔ ایک تو اس میں کسی نہ کسی حد تک قصیدے کا رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں کہیں کہیں علم، فکر، شک و اسلوب، لفظیاتی وجاہت کا انداز جھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ مولانا نظم طباطبائی نے اسے اردو قصیدے کی بہترین تشبیہ قرار دیا ہے۔ اس کے اندر غالب کے پسندیدہ اسلوب تحریر یعنی مکالماتی رنگ بھی موجود ہے۔ غالب بہادر شاہ ظفر کی تاریخ میں لکھے گئے اس قصیدے کا آغاز ماہ نو سے اپنے کلام کے ذریعے دیتے ہیں۔ اس کے بعد مداح کے 24 اشعار ہیں۔ اس میں بعض عمدہ اشعار بھی موجود ہیں۔ آتش و آب و باد و خاک نے لی، وضع سوز و نم و رم و آرام۔ قصیدے کی ہیئت غزل سے مماثل ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے۔ یہ صنف بھی عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں وارد ہوئی۔ ملوکیتی اور جاگیرداری سماج کے خاتمے کے بعد قصیدے کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن قصائد کی علمی، ادبی اور تاریخی حیثیت مسلمہ ہے۔ از ڈاکٹر ظہور احمد اعوان۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن
एबटाबाद। ईमेल hdoatd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राब्ता नंबर 03459541 यानी 0345 95 41 838। हिस्सा दुआएं सफ़ा नंबर 132 नज़्म कसीदा। सुबह दम दरवाज़ा खाबर खुला, महर आलम ताब का मंज़र खुला, अज़ मिर्ज़ा गालिब। खुसरो अंजम के आया सिर्फ में, सबको था गंजीना गुहर खुला। वो भी थी एक सीमिया की सी नमूद, सुबह को राज मह और अख्तर खुला। हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। सता गर्दों पर पड़ा था रात को, मोतियों का हर तरफ जेवर खुला। सुबह आया जानबे मशरक नज़र, एक निगारे आतिशी रुख सर खुला। थी नज़रबंदी क्या जब रदे सहर, बादाए गुल रंग का सागर खुला। ला के साकी ने सुबहुई के लिए, रख दिया है एक जाम ज़र खुला। बज़्म सुल्तानी हुई आरास्ता, काबा अमन व अमान का दर खुला। ताज ज़री महर ताबां से सवा, खुसरो आफाक के मुँह पर खुला। शाह रोशन दिले बहादुर शह के है, राज हस्ती उस पे सर ता सर खुला। वो कि जिसकी सूरत तकवीन में, मकसद न चरख और हिफत अख्तर खुला। वो कि जिसके नाखन तावील से, अक़दाए अहकाम पैगम्बर खुला। पहले दारा का निकल आया है नाम, उसके सरहंगों का जब दफ्तर खुला। रोशनासों की जहाँ फहरिस्त है, वहाँ लिखा है चेहरा कैसर खुला। सफ़ा नंबर 133 कता। तू सानिशह में वो खूबी है कि जब थान से है वो गैरत सर खुला। नक्श पा की सूरतें वो दिल फरेब, तू कहे बुते खाना आज़र खुला। मुझ पे फैज़ तरबियत से शाह के, मसब महर व माँ व महवर खुला। लाख अक़्ते दिल में थे लेकिन हर एक, मेरी हदे वसी से बाहर खुला। था दिले वाबस्ता कुफ्ल बेकलीद, किसने खोला कब खोला क्यों कर खुला। बाग़ मानी की दिखाऊंगा बहार, मुझसे गर शाह सुखन गस्तर खुला। हो जहाँ गरम गज़ल ख्वानी नफ्स, लोग जाने तबलाए अंबर खुला। फिर हवा मदते तराजी का ख्याल, फिर मह और खर्शीद का दफ्तर खुला। खामा से पाई तबीयत ने मदद, बादबां भी उठते ही लंगर खुला। बादशाह का नाम लेते हैं खतीब, अब उलो पाया है मंबर खुला। सिक्का शह का हुआ है रूशनास, अब अयार आबरूए ज़र खुला। शाह के आगे धरा है आईना, अब माले सही अक्संदर खुला। मुल्क के वारिस को देखा खल्क ने, अब फरेब तफरल और संजर खुला। हो सके क्या मदा वहाँ एक नाम है, दफ्तर मदा जहाँ दावर खुला। जानता हूँ है ख़त लुए अज़ल, तुम पे ए खाकान नाम आवर खुला। तुम करो साहिब बकरानी, जब तलक है तल रोज़ शब का दर खुला। सफ़ा नंबर 132। नाम मीर गालिब हसन, वालिद का नाम नाम ग़ुलाम हसन, वालिद का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन। साहक फ़ारसी के अच्छे शायर थे। पैदाइश 1736 दिल्ली। इब्तदाई तालीम और हिजरत अबाउजाद हरात से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की। जब दिल्ली तबाह बर्बाद हुई तो फैसलाबाद चले गए। आसफ़ुल दौला ने जब अपना दारुल-ख़िलाफ़ा फैसलाबाद से लखनऊ मुंतकिल किया तो वो भी लखनऊ चले गए। शायरी। दिल्ली के क़याम के ज़माने में मीर दर्द से असला ली, बाद में वालिद को कलाम दिखाने लगे। ख़ानदान। मीर हसन का पूरा ख़ानदान शायरी के रंग में रंगा हुआ है। बाप फ़ारसी के शायर थे। इनके बेटे मीर खलीक और मीर खुल्क आला पाए के मरसिया निगार थे। मीर हसन के पोते मीर अनीस ने तो शायरी में दर्जा कमाल हासिल किया। तसनीफ़। 7000 अशार का कलियात और 11 मसनवियाँ शामिल हैं। रमूज़ुल आरिफ़ीन और गुलज़ार इरम भी मकबूल मसनवियाँ हैं। उर्दू शेर का एक तस्करा शोराए उर्दू भी बहुत मकबूल हुआ। वजह शोहरत। मीर हसन की शोहरत का असल सबब इनकी मसनवी सैरुल बयां है, जिसका इंतखाब निसाब में शामिल है। मीर हसन ने यह मसनवी अपनी वफ़ात से 3 साल कबल 1784 में लिखी। ज़ाहिर है इसमें इनकी फ़नी पुख्तगी अरूज पर है। शायद इसीलिए मीर हसन ने कहा, ज़बस उमर की इस कहानी में सर्फ, तब ऐसे ये निकले हैं मोती से हरफ। वफ़ात 1786 लखनऊ।
میر حسن کی شاعری کی خصوصیات۔ میر حسن نے یوں تو ہر صنف سخن میں طب آزمائی کی، لیکن ان کی شہرت کا باعث ان کی مثنوی سیر البیاں تھی، جس نے میر حسن کو اردو ادب میں زندہ و جاوید کر دیا۔ اسی مثنوی کی روشنی میں ان کے کلام کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ مثنوی کا قصہ۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا قصہ بیان ہوا ہے، صفحہ نمبر 135۔ چونکہ کتاب میں اس مثنوی کا حصہ شامل کیا گیا، لہٰذا پورے قصے کا خلاصہ بیان کرنا ضروری ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ نجومیہ نے حساب لگا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بادشاہ کے ہاں چاند سا بیٹا ہوگا، مگر اسے بر میں برس سخت خطرہ لاحق ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بیٹے کو دوسروں کی نظروں سے چھپا کر رکھا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، مگر حساب کتاب میں کچھ بھول چوک ہو گئی۔ 12 برس کی مدت پوری ہونے سے پہلے اسے کھلی چھت پر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک پری ماروخ کا اس طرف سے گزر ہوا تو اس نے بے نظیر کو دیکھ لیا اور شہزادے پر عاشق ہو گئی اور اسے لے اڑی۔ شہزادہ کا پری سے دل نہ بہل سکا، چنانچہ پری نے اسے ایک مشینی گھوڑا جہاز دیا۔ اتفاق سے یہ گھوڑا شہزادی بدر منیر کے باغ میں اترا۔ شہزادہ اور شہزادی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ وزیرزادی نجم النساء کی تدبیر سے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ ایک دیو نے ماروخ پری کو یہ خبر جا سنائی، اس نے شہزادے کو کنویں میں قید کر دیا۔ آخر نجم النساء جوگن بن کر شہزادی کی تلاش میں نکلی۔ جنوں کے بادشاہ فیروز شاہ کی مدد سے اس نے شہزادے کو ڈھونڈ نکالا۔ بے نظیر اور بدر منیر زندگی بھر کے رشتے میں بندھ گئے۔ نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہو گئی۔ یوں یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ مثنوی کی خصوصیات۔ مناظر کی تصویر کشی۔ میر حسن جس منظر کو بھی بیان کرتے ہیں اسے درجہ کمال تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ وہ جزیات نگاری کی طرف خاص طور پر دھیان دیتے ہیں۔ ایک منظر ملاحظہ کیجیے۔ وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو چرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجائے ہوئے شرم کھائے ہوئے، پسینہ پسینہ ہوا سب بدن کہ جوں شبنم آلودہ ہو یا سمن۔ معاشرت کا نقشہ۔ اس مثنوی کے ذریعے ہم لکھنؤ کی معاشرت کی جی بھر کر سیر کر سکتے ہیں۔ لکھنؤ میں ہر طرف عیش و عشرت کا سماں تھا۔ دولت کی بہتات نے امراء کو بے فکر اور کاہل بنا دیا تھا۔ عوام بھی نکمے اور نکارہ ہو گئے تھے۔ لچکدار فکرے، ضلع جگت اور پھپتی ان کے مزاج کا حصہ بن گئے تھے۔ صفحہ نمبر 136۔ ہر بات میں ظاہرداری پیدا ہو گئی تھی۔ بادشاہ بے وقوف، قوت عمل سے عاری اور تہم پرست تھے۔ شہزادیاں رنگ رنگلیاں مناتی تھیں، شہزادے بزدل اور کم عقل تھے۔ غرض یہ مثنوی ایک آرٹ گیلری سے کم نہیں تھی جس میں لکھنؤ کی معاشرت کی 20 تصویریں آویزاں ہیں۔ کردار نگاری۔ مثنوی میں مرکزی کردار 4 ہیں: شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، ماروخ پری اور وزیرزادی نجم النساء۔ شہزادہ بے نظیر اپنے عہد کا نمائندہ ہے، کم عقل، بے عمل اور بزدل، اور مصیبت میں پھنس کر روتا ہے اور ہر قدم پر دوسروں کا محتاج ہے۔ شہزادی بدر منیر خوبصورت ہے لیکن اعلیٰ اوصاف سے محروم ہے، تاہم اس میں رقابت کے جذبات موجود ہیں، لہٰذا جب شہزادہ ایک پری سے مراسم بڑھاتا ہے تو وہ مل کر شہزادے سے کہتی ہے: مرو تم پری پر، وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے۔ ماروخ قوت عمل ضرور رکھتی ہے اور شہزادے کو اڑا کر لے جاتی ہے اور پھر آخر میں اسے دوسروں سے محبت کرنے کے جرم میں کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ اس مثنوی کا سب سے جاندار کردار وزیرزادی نجم النساء کا کردار ہے۔ وہ بہت شوخ اور شریر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور باعمل بھی ہے۔ وہ کہانی کو آگے بڑھانے میں ہماری معاونت کرتی ہے، مشکل وقت میں جوگن بن کر شہزادے کی تلاش میں نکلتی ہے اور بالآخر اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ اس کا خمیر ہمدردی، ایثار، حسن تدبیر اور جرأت مندی سے اٹھا ہے۔ مثنوی کے مکالمے برمحل ہیں۔ اردو کی سخت گیر نکات کلیم الدین احمد جو بہت کم شاعروں کو خاطر میں لاتے ہیں، مثنوی سحر البیاں کے اسلوب اور زبان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اہم ترین چیز سحر البیاں میں طرز ادا ہے۔ عبارت صاف، پاکیزہ اور باماورہ ہے، بیان سراسر شوق اور اول پذیر ہے، شیرینی اور ترنم کی کمی نہیں، عموماً الفاظ نرم اور ملائم استعمال ہوئے ہیں۔ میر حسن نے فصیح روزمرہ کا نچوڑ اس مثنوی میں رکھ دیا ہے۔ گفتگو اور مکالمے کے لطیف ترین پھول یہاں لکھتے ہیں۔ جملہ خوبیوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ تصنع کا پتہ نہیں۔ اردو شاعری پر ایک نظر۔ میر حسن کے جمالیاتی شعور اور فنی مہارت نے میر حسن کے اس دعوے کو آج بھی سچ ثابت کر دکھایا ہے: رہے گا جہاں میں میرا اس سے نام، کہ یہ یادگار جہاں یہ کلام۔ صابر کلوردی۔ صفحہ نمبر 137۔ مثنوی زیر البیاں سے انتخاب از میر حسن۔
بے قراری بدر منیر کی بے نظیر کے فراق میں اور نجم النساء کے تسلی دینے میں۔ پلا ساکیا ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجراں میں بدر منیر، وہ حسن و جوانی اور اس پر یہ غم، ستم ہے ستم ہے ستم ہے ستم۔ یہاں بیٹھنا آہ کرنا اسے، بہانہ نزاکت پہ دھرنا اسے، کبھی خون آنکھوں سے رو ڈالنا کسی کو، کبھی دیکھ دھو ڈالنا، خواصوں کو بالا بتانا اسے، اکیلی درختوں میں جانا اسے، ویلے ان درختوں میں جس میں وہ ماہ سر شام چھپ چھپ کے کرتا نگاہ، سو یہ بھی پہر دن سے عواں مدام، اسی چھاؤں میں بیٹھ کرتی تھی شام۔ گیا اس طرح جب مہینہ گزر کہ وہ ماہ مطلق نہ آیا نظر، اور اس کا ادھر رنگ گھٹنے لگا، جگر خوں ہو مژگاں پہ بٹنے لگا، لگی رہتے تب جان بے تاب میں، لگا فراق آنے خور و خواب میں، محبت کا سودا سا ہونے لگا، جنوں تخم وحشت کا ہونے لگا، سرکنے لگا پاس ناموس ننگ، لگی عقل اور عشق میں ہونے جنگ، خاموشی اٹھانے لگی دل میں شور، جتانے لگی ناتوانی بھی زور، یہ احوال دیکھ کر اس کا دختِ وزیر، لگی جل کے کہنے کہ بدر منیر، تو وہ ہے کہ سب کے تئیں دے وقوف، کدھر دل گیا تیرا اے بے وقوف، مسافر سے کوئی بھی کرتا ہے پیت، مثل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت، اری 4 دن کے ہیں یہ آشنا، ملا دل کو آخر کرے ہیں جدا، کہے آسماں کہ زمین کے ہیں یہ، جہاں بیٹھے جا بس وہیں کے ہیں یہ، تو بھولی ہے جس بات پہ اے بو خیر لے دعانی تجھے کیا ہوا۔ صفحہ نمبر 142 مرثیہ انیس۔ شباں کی ہے تاریخ سوئم روز ولادت، اور ہے وہم ماہ اذا یوم شہادت، دونوں میں بہرحال ہے تحصیل مسعادت، وہ بھی عمل خیر ہے یہ بھی عبادت، مداح ہوں کیا کچھ نہیں اس گھر سے ملا ہے، کوثر سے صلہ اس کا بہشت اس کا صلہ ہے، مقبول ہوئی عرض گہنا افو ہوئے سب، امید برائی میرا حاصل ہوا مطلب، شامل ہوا افضال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم رب، ہوتے ہیں علم فوج مضامیں کے نشاں اب، پشتی پہ ہے سب رکن رکیں دین متیں کے، ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں طبقوں کو زمین کے، نازاں ہوں عنایت پہ شہنشاہ زمن کے، بخشی ہے رضا جائزہ فوج سخن کی، چہرے کی بحالی سے قبا چست ہے تن کی، لو برطرفی پڑ گئی مضمون کہن کی، ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، بھرتی ہے نئی فوج کی لشکر میں ہمارے، ہاں اے فلک پیر نئے سرے سے جواں ہو، اے ماہ شب 4 دہم نور فشاں ہو، اے ظلمت غم دیدہ عالم سے نہاں ہو، اے روشنی صبح شب عید عیاں ہو، شادی ہے ولادت کی ید اعلیٰ کے گھر میں، خورشید اترتا ہے شہنشاہ کے گھر میں، اے شمس و قمر اور قمر ہوترا ہے پیدا، نخل چمن دیں کا ثمر ہوتا ہے پیدا، مخدومہ عالم کا پسر ہوتا ہے پیدا، جو عرش کی زو ہے وہ گہر ہوتا ہے پیدا۔ صفحہ نمبر 143 ہر جسم میں جاں آتی ہے مذکور سے جس کی، نور خدا ہوں گے عیاں نور سے جس کی، اے کتبہ ایمان تیری حرمت کے دن آئے، اے رکن یمانی تیری شوکت کے دن آئے، اے بیت مقدس تیری عزت کے دن آئے، اے چشمہ زمزم تیری چاہت کے دن آئے، اے سنگ حرم جلوہ نمائی ہوئی تجھ میں، اے کوہ صفا و صفائی ہوئی تجھ میں، اے یثرب و بطحا تیرے والی کی ہے آمد، اے رتبہ اعلیٰ شہ علی کی ہے آمد، عالم کی تغیری پہ بحال کی ہے آمد، کہتے ہیں چمن ماہ جلالی کی ہے آمد، یہ خانہ کعبہ کے مباحات کے دن ہے، یعقوب سے یوسف کی ملاقات کے دن ہے، اے ارض مدینہ تجھے فوق اب ہے فلک پر، رونق جو سما پہ ہے وہ اب ہوگی سمک پر، خورشید ملا تیرا ستارہ ہے چمک پر، صدقے گل تر ہے تیری پھولوں کی مہک پر جس پہ فرشتوں کے بچھیں فرش وہی ہے، جس خاک پہ ہو نور خدا عرش وہی ہے، یا ختم رسل گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف شادی مولود مبارک، یا خیر النساء اختر مسعود مبارک، رونق و صدا نور دوبالا رہے گھر میں، اس ماہ 2 ہفتہ کا اجالا رہے گھر میں، اے
امتیو ہے یہ دم شکر گزاری، ہر بار کرو سجدہ شکریہ باری، اللہ نے حل کر دیا مشکل کو تمہاری، فردی عمل زشت کی اب چاک ہیں ساری، لکھے گئے بندوں میں ولی ابن ولی کے، ناجی ہوئے صدقے سے حسین ابن علی کے۔ صفحہ نمبر 144۔ دبیر، نام مرزا سلامت علی تخلص دبیر، پیدائش 1918 بمطابق 1918 ہجری بمطابق 1803 عیسوی، دہلی۔ والد کا نام مرزا غلام حسین، خاندان مرزا دبیر ایک شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد شیراز کے رہنے والے تھے۔ تعلیم، کتب درسیہ منقول اور غیر منقول، عربی اور فارسی اپنے عہد کے مشہور اساتذہ سے پڑھی۔ علم و فضل میں دبیر کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عربی اور فارسی کی اعلیٰ کتب ہمیشہ زیر نگاہ رہتی تھیں، ان کی جھلک ان کے کلام میں بھی ملتی ہے۔ انہوں نے قرآنی آیات، احادیث نبوی، اقوال ائمہ اور مشہور عربی اور فارسی اشعار کو اپنے کلام میں سمونے کی کوشش کی ہے، اس لیے ان کے ہاں اخذ اور ترجمے کی بہت عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ تصانیف، مرزا دبیر کے بیشتر کلام کو دفتر ماتم کے نام سے جمع کر کے شائع کیا گیا ہے، جس کی 20 جلدیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے غیر مطبوعہ مرثیے بھی ہیں جو ابھی تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئے۔ عظمت کا اعتراف، واجد علی شاہ نے آپ کی قدردانی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: بچپن سے ان کے دام سخن میں اسیر ہوں، میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں۔ حافظہ، مرزا دبیر کا حافظہ بلا کا تھا جو پڑھا مدت العمر یاد رہا۔ وفات 1294 ہجری بمطابق 1871 عیسوی، لکھنؤ۔ دبیر کی شاعری کا آغاز جس عہد میں ہوا وہ نظم فضا کے لحاظ سے لکھنؤ کا زرعی عہد کہلانے کا مستحق ہے۔ اسی علمی فضا میں مرزا دبیر کی پرورش ہوئی۔ محفلوں میں تعلیم یافتہ لوگ اپنی فارسی دانی کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنی علم و فضل کا رعب جمانے کے لیے دقیق اور نامانوس الفاظ کا استعمال کرتے، موقع بے موقع نازک خیالی اور وقت پسندی کی نمائش کرتے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول میں ظاہرداری، تکلف اور تصنع کو خوب فروغ ہوا۔ ضلع جگت لفظی صنعتیں اور زبان کی پینترے بازی تعلیم یافتہ اور شائستہ اور مہذب ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی۔ صفحہ نمبر 145۔ اس ماحول کا سب سے زیادہ اثر شاعری نے قبول کیا۔ لکھنؤ میں یہ رنگ خوب چمکا اور شاعری میں ان کی پیروی کو لائق فخر جانا۔ دبیر ایک عالم تھے اور علوم مشرقی سے پوری طرح بہرہ لکھنؤ کی علمی اور ادبی فضا سے ان کا متاثر ہونا لازمی تھا، لہٰذا علمیت کا اظہار، مشکل پسندی، مضمون آفرینی اور صنعت پرستی دبیر کی شاعری کی شناخت ہیں۔ ان کا کلام دو طرح کا ہے، ایک مشکل دقیق، دوسرا آسان اور سہل۔ جب لکھنؤ کی ادبی محفلوں میں مشکل گوئی، صنف گری اور مضمون آفرینی کی مانگ تھی تو دبیر نے وہ کلام پیش کیا جس کے لیے وہ معروف ہے۔ آخرکار لکھنؤ بدلا، اہل لکھنؤ کی پسند بدلی اور عام فہم شاعری کا مطالعہ ہونے لگا تو دبیر بھی بدلے، انہوں نے عام فہم شاعری کی، لیکن عام فہم شاعری مشکل اور دقیق کلام کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرغ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، یہ کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو۔ اوپر کی مثال ان کی دونوں طرح کی شاعری کی درمیانی کڑی ہے۔ مرزا دبیر نے اپنے کلام کے لیے ایسی بحریں انتخاب کیں جو سوز خوانی اور تحت اللفظ دونوں کے لیے مفید ہوں۔ اس سے ان کی ذہانت اور جمالیاتی ابچ کا پتہ چلتا ہے۔ مرزا دبیر مرثیہ گوئی کے استاد کامل تھے، انہوں نے اپنی پوری عمر اسی مشغلے میں صرف کی۔ ان میں میر انیس کی اکثر خصوصیات موجود ہیں، وہ اور شکوہ الفاظ ان پر ترا ہے۔ مرزا دبیر سامع نواز الفاظ کے ساتھ اعلیٰ تخلیق، نئی تشبیہات اور تازہ مضامین کے بھی بہت دلدادہ تھے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ بعض اوقات ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وہ کوہ کندن کو کہا براں وردن کی مثال صادق آتی ہے۔ ان کے کلام میں ایک عالم فاضل کی جھلک برابر نظر آتی ہے۔ وہ آیات قرآنی اور احادیث کو باندھنے کے بہت شائق ہیں۔ وہ بعض اوقات اردو کے ساتھ عربی کا جوڑ بٹھاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ تھی کہ بہت پرگو اور زودگو تھے۔ ان کے اکثر خیالات حیرت انگیز ہیں۔ مختصر یہ کہ اپنی حسین اور نادر تشبیہات سے اپنی شاندار
ابیات سے، اپنے اعلیٰ مضامین سے، اپنے پرشکو الفاظ سے، اپنی طبیعتی ذہانت سے، اپنی زودگوئی اور پرگوئی سے اور اپنی ایجاد پسند طبیعت سے وہ ضرور اس قابل ہیں کہ میر انیس کے پاس شعراء کی صف اولین میں ان کو جگہ دی جائے۔ صفحہ نمبر 146 مرثیہ دبیر۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ از مرزا دبیر۔ ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بہ کف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ ہیبت سے ہے نا قلعہ افلاک کے دربند، جلاد فلک پہ نظر آتا ہے نظر بند۔ واہ ہے کمر چرخ سے جوزا کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طائر پہ ہند۔ انگشت عطارد سے ظلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے۔ بے ہوش ہے بجلی پہ سمندر، ان کا ہے ہوشیار، خوابیدہ ہے سب طالع عباس ہے بیدار۔ پوشیدہ ہے خورشید علم ان کا نمودار، بے نور ہے منہ چاند کا رخ ان کا ضیاء بار۔ سب جزو ہیں کل رتبے ہیں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہیں سوار آتے ہیں عباس۔ ہے شور فلک کا کہ یہ خورشید عرب ہے، انصاف یہ کہتا ہے کہ چپ ترک ادب ہے۔ خورشید فلک پر تو عارض کا لقب ہے، یہ قدرت رب ہے۔ ہر ایک کب اس کے شرف و جاہ کو سمجھے، اس بندے کو وہ سمجھے جو اللہ کو سمجھے۔ یوسف ہے یہ کنعان میں، سلیماں ہے سبا میں، عیسیٰ ہے مسیحی میں، موسیٰ ہے دعا میں۔ ایوب ہے صبر میں، یحییٰ ہے بقا میں، شبیر ہے مظلومی میں، حیدر ہے دغا میں۔ کیا غم جو نہ مادر نہ پدر رکھتے ہیں آدم، عباس سا دنیا میں پسر رکھتے ہیں آدم۔ کرنا میں نہ دم ہے نہ جل میں صدا ہے، بو کو دہل و کوس کو بھی سانس ہوا ہے۔ ہر دل کے دھڑکنے کا شور مگر شور بپا ہے، باجا جو سلامی کا اسے کہیے بجا ہے۔ صفحہ نمبر 147 سکتے میں جو آواز ہے نکارہ و دف کی، نوبت ہے درود حلف شاہ نجف کی۔ گو خلقت تحسین مجھے حاصل ہے سراپا، پر وصف سراپا کا تو مشکل ہے سراپا۔ ہر عضو تن ایک قدرت کامل ہے سراپا، یہ روح ہے سر تا بے قدم دل ہے سراپا۔ کیا ملتا ہے گر کوئی جھگڑتا ہے کسی سے، مضمون بھی اپنا نہیں لڑتا ہے کسی سے۔ سورج کو چھپاتا ہے گہن آئینے کو زنگ، داغی ہے کمر سوختہ ہے دل لالا ہے خوش رنگ۔ کیا اصل در لحل کی وہ پانی ہے یہ سنگ، دیکھو گل و خنچا وہ پریشاں ہے یہ دل تنگ۔ اس چہرے کو داور ہی نے لاریب بنایا، بے عیب تھا خود نقش بھی بے عیب بنایا۔ انسان کے اس چہرے کو کب چشمہ حیواں، یہ نور و ظلمت یہ نمودار وہ پنہاں۔ برسوں سے ہے آذر برس میں ماں کب سے یرکاں مہر کو ہے اور نہیں درماں۔ آئینہ ہے گر زنگ کا یہ رنگ نہیں ہے، اس آئینے رنگ میں رنگ ہے اور زنگ نہیں ہے۔ گر آنکھ کو نرگس کہوں عین حقارت، نرگس میں نہ پلکیں ہیں نہ پتلی نہ بصارت۔ چہرے پہ ماں عید کی بے جا ہے اشارت، وہ عید کا مژدہ ہے یہ حیدر کی بشارت۔ آبرو کے مہنوں میں نہ جنس ہے نہ زو ہے، ایک شب وہ مہ نو ہے یہ۔ صفحہ نمبر 146 نذیر اکبر آبادی حالات زندگی۔ ولی محمد نام اور نذیر تخلص تھا، لیکن ادبی شناخت نذیر اکبر آبادی کے طور پر ہوئی۔ نذیر 1735 میں پیدا ہوئے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے اور کچھ اہل دانش نے دہلی کو آپ کی جائے پیدائش قرار دیا ہے۔ تاہم نذیر کی شاعری کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی زیادہ تر زندگی آگرہ میں گزری ہے، کیونکہ وہ اپنی نظموں میں جن تہواروں، میلے ٹھیلوں، مناظر فطرت اور رسوم و روایات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا تعلق آگرہ سے ہے۔ نذیر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے 12 بہن بھائی کم سنی ہی میں انتقال کر گئے تھے، چنانچہ ان کی پیدائش پر بڑی خوشیاں منائی گئیں، انہیں بڑے لاڈ و پیار سے پالا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے لڑکیوں کے کپڑے پہنائے جاتے اور کان چھدوا کر باقاعدہ بالیاں پہنائی جاتی رہیں۔ پیشے کے اعتبار سے وہ مدرس تھے اور اردو کے علاوہ عربی فارسی پر بھی دسترس تھی۔ بڑے غیور و غیرت مند تھے، بہت سے درباروں سے بلاوا آیا لیکن کسی کی ملازمت اختیار نہیں کی، درویشانہ طور سے زندگی گزاری۔ تہوار اور نصاب بیگم سے شادی ہوئی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا آپ کی اولاد تھیں۔ 16 اگست
1830 کو 95 برس کی عمر میں آگرہ میں انتقال فرمایا اور وہیں اپنے گھر میں تدفین ہوئی۔ فن نذیر اکبر آبادی اردو شاعری میں ایک متنازع شخصیت رہے ہیں، چونکہ ان کی شاعری کا تعلق عوام سے تھا اور انہوں نے انہی کی زبان میں انہی کی زندگی سے متعلق موضوعات کا تذکرہ کیا اور شاعری کی ادبی معیارات کی طرف کم توجہ دی، چنانچہ ان کے عہد اور بعد کے کئی تذکرہ نویسوں نے انہیں سرے سے شاعری تسلیم نہیں کیا، لیکن جب ڈاکٹر فیلن نے اپنی مشہور تصنیف ہندوستانی انگلش ڈکشنری کے پیش لفظ میں ان کی شاعری کے عوامی عناصر پر سیر حاصل تبصرہ کیا تو ان کے طرفداروں کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی۔ صفحہ نمبر 149 انہوں نے نذیر کو اردو کا پہلا بڑا اور عوامی شاعر قرار دیا۔ نذیر نے 28-30 برس کی عمر تک مناظر فطرت، میلے ٹھیلوں اور مختلف عوامی اور مذہبی تہواروں پر زبردست نظمیں لکھیں، تاہم جب سورج مل جاٹ نے آگرہ پر چڑھائی کی اور خزانے کی تلاش میں وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو نذیر اس قتل و غارت غری سے بڑے افسردہ اور دکھی ہوئے اور اس کے بعد ان کی نظموں کے موضوعات میں ایک واضح تبدیلی کا آغاز ہوا۔ تب انہوں نے زندگی کی بے ثباتی کو بڑی جزیات کے ساتھ پیش کیا۔ آدمی نامہ، فنا نامہ، مفلسی، بنجارہ نامہ، کلچک ان کی اسی دور کی نظمیں ہیں۔ نظم کی حیت کو اپنایا۔ ان کی شاعری کسی مکتب خیال سے باقاعدہ وابستہ نہ تھی، بلکہ ان کی ذہنی کشادگی اور عوام الناس کے ساتھ گہرے روابط نے انہیں ان عناصر کا ترجمان بنا دیا۔ ان کی شاعری ان کی عوام دوستی کا سب سے مضبوط حوالہ ہے۔ انہوں نے دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں سے ہٹ کر اپنے لیے ایک نئی راہ تراشی اور ان کی یہی انفرادیت انہیں اردو ادب میں ایک اہم و نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ از نذیر تبسم صفحہ نمبر 150 بنجارہ از نذیر اکبر آبادی ٹک ہرسو ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا فراق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کے نکارا کیا بدھیا بھینسا بیل شتر کیا گوئی پلا سر بھارا کیا گھیوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں کیا انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ گھر تو ہے لکھی بنجارہ وہ کھیپ بھی تیری بھاری ہے اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے کیا شکر مصری کند گری کیا سامبر میٹھا کھاری ہے کیا داکھ من کا سونڈ مرچ کیا کثیر لونگ سپاری ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ ہر منزل میں آپ ساتھ تیرے یہ جینا ڈیرا ڈنڈا ہے زردام درم کا بھانڈا ہے بندوق سپر و کھانڈا ہے جب نائک تن کا نکل گیا جو ملکوں بھانڈا ہے پھر بھانڈا ہے نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی کوئی گھڑی پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کھیتی کیا تھال کٹورے چاندی کے کیا پیتل کی ڈبیا ڈھمپنی کیا برتن سونے روپے کے کیا مٹی کی ہانڈیاں بھمپنی سب ٹاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ کیوں جی پر بوجھ اٹھاتا ہے ان گونوں بھاری بھاری کے جب موت کا ڈیرا آن پڑا پھر دونے ہیں بیوپاری کے کیا ساز جڑاؤ زیور کیا گونے تھان کناری کے کیا گھوڑے زین سنہری کے کیا ہاتھی لال اماری کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ مغرور نہ ہو تلواروں پر مت پھول بھروسے ڈھالوں کے سب پتا توڑ کے بھاگے گے منہ دیکھ اجل کے بھالوں کے کیا ڈبے موتی ہیروں کے کیا ڈھیر خزانے مالوں کے کیا بکچے تاش مجر کے کیا تختے شال دو شالوں کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ کیا سخت مکان بنواتا ہے خم تیرے تن کا ہے پولا تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے وہاں گور گھڑے نے منہ کھولا کیا رینی خندق رند پڑے کیا برج گھنگھورا انمولا گھڑ کوٹ رہگلا توپ کلا کیا شیشہ دارا اگولا جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ جب مرگ ٹھہرا کر چابک کو یہ بیل بدن کا ہانکے گا کوئی تاج سمیٹے گا تیرا کوئی گون سیے اور ٹانکے گا ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھانکے گا اس جنگل میں پھر نذیر ایک تنکا آن نہ جھانکے گا جب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارہ صفحہ نمبر 151 از نذیر اکبر آبادی روٹی کی فلسفی
جب آدمی کے پیٹ میں آتی ہیں روٹیاں، پھولی نہیں بدن میں سماتی ہیں روٹیاں، آنکھیں پری رخوں سے لڑاتی ہیں روٹیاں، سینے اوپر بھی ہاتھ چلاتی ہیں روٹیاں، جتنے مزے ہیں سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں، جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تندور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے، چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب میں یہی خاص نور ہے، اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں، ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہے نور پور، آٹا نہیں ہے چھنی سے چھن چھن گرے ہے نور، پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی و موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تندور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں۔ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ پھر پوچھا اس نے کہیے یہ ہے دل کا نور کیا، اس کے مشاہدے میں ہے کھلتا ظہور کیا؟ وہ بولا سن کے کہ تیرا گیا ہے شعور کیا، کشف القلوب اور کشف القبور کیا، جتنے ہیں کشف سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو، میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو، سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو، اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں۔ اب جن کے آگے بال پوئے بھر کے ہیں تھال ہیں، پوری بھگت انہی کی وہ صاحب کے لال ہیں، صفحہ نمبر 152، اور جن کے آگے روغنی اور شیرمال ہیں، عارف وہی ہیں اور وہی صاحب کمال ہیں، پکی پکائی اب جنہیں آتی ہیں روٹیاں۔ کپڑے کسی کے لال ہیں روٹی کے واسطے، لمبے کسی کے بال ہیں روٹی کے واسطے، باندھے کوئی رومال ہیں روٹی کے واسطے، سب کشف اور کمال ہیں روٹی کے واسطے، جتنے ہیں روپ سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں۔ دنیا میں اب بدی نہ کہیں اور نہ کوئی ہے، نہ دشمنی نہ دوستی نہ تند خوئی ہے، کوئی کسی کا اور کسی کا نہ کوئی ہے، سب کوئی ہے اسی کا کہ جس ہاتھ ڈوئی ہے، نوکر نفر غلام بناتی ہیں روٹیاں، روٹی کا اب ازل سے ہمارا تو ہے خمیر، روکھی بھی روٹی حق میں ہمارے ہے شہد و شیر، پتلی ہووے موٹی خمیری ہو یا فطیر، گیہوں کی جوار باجرے کی جیسی ہو نظیر، ہم کو تو سب طرح کی خوش آتی ہیں روٹیاں۔ ہنس نامہ از نذیر اکبر آبادی۔ دنیا کی جو الف کا ہوا مجھ کو سہارا، اور اس نے خوشی کو میری خاطر میں اتارا، دیکھی جو یہ غفلت تو میرا دل یہ پکارا، آیا تھا کسی شہر سے ایک ہنس بیچارہ، ایک پیڑ پہ جنگل کے ہوا اس کا گزارا، شکل اس کی وہیں جی میں کھپی شام چڑے کی، دی چاہ جتا بھی اسے جھامپوں نے بھی جھپ سے، ہر ہریل میں ہوئی اس کے بڑے چاہنے والے، جتنے غرض اس پیڑ پہ رہتے تھے پرندے، اس ہنس پہ ان سب نے دل و جان کو وارا، خواہش یہ ہوئی سب کی کہ ہر دم اسے دیکھیں اور اس کی محبت سے ذرا منہ کو نہ پھیریں، دن رات اسے خوش رکھیں نت سکھ اسے دیویں، صحبت جو ہوئی ہنس کی ان جانوروں سے، یکچند رہا خوب محبت کا گزارا، سب ہو کے خوش اس کی مے الفت لگے پینے، اور بیت سے ہر ایک نے وہاں بھر لیے سینے، پر ہر آن جتانے لگے چاہت کے کرینے، اس ہنس کو جب ہو گئے 2-4 مہینے، ایک روز وہ یاروں کی طرف دیکھ پکارا، یا لطف و کرم تم نے کیے ہم پہ ہیں جو تم سب کی یہ خوبی ہے کہاں ہم سے بیاں ہو، تقصیر کوئی ہم سے ہوئی ہو تو دے دو بخشو، لو یارو اب ہم جائیں گے کل اپنے وطن کو، اب تم کو مبارک رہے یہ پیڑ تمہارا، اب تک تو بہت ہم رہے فرصت سے ہم آغوش، اب یاد وطن دل کی ہمارے ہوئی ہمدوش، جب حرف جدائی کا پرندوں نے کیا گوش، اس بات کے سنتے ہی جو ہر ایک کے اڑے ہوش، سب بولے یہ فرقت تو نہیں ہم کو گوارا۔ وہ ہنس صفحہ نمبر 154، وہ ہنس جب اس پیڑ سے واہ کو چلا ناگاں، منہ پھیر کے ادھر سے وطن کی جو ہی لی راہ، دیکھا جو اسے جاتے ہوئے وہاں سے تو کر آہ، سب ساتھ چلے اس کے وہ ہمراز و ہوا خواہ، ہر ایک نے اڑنے کے لیے پنکھ پسارا، کچھ بن نہ سکے ان سے رفیقی کے جواں کار، جو اتنے اڑے ساتھ کہ کچھ
ہوئے نہ اظہار، جب دیکھی وہ مشکل تو پھر آخر کے تیے ہار، کوئی یاں رہا کوئی واں رہا، کوئی ہو گیا ناچار، کوئی اور اڑا آگے جو تھا سب میں قرارا، دنیا کی جو الفت ہے تو اس کی ہے یہ کچھ راہ، جب شکل پہ ہوئے تو بھلا کیوں کر ہو نربا، ناچاری ہو جس جا میں تو وہاں کیجئے کیا چاہ، سب رہ گئے جو ساتھ کے ساتھی تھے نذیر آخر کے تیے ہنس اکیلا ہی سدھارا۔ کلیات نذیر، صفحہ نمبر 155۔ اسماعیل مریٹھی، ولادت 16 نومبر 1844 عیسوی، میرٹھ، ملازمت محکمہ تعلیم 1899 میں ریٹائر ہوئے، دوران ملازمت میرٹھ، سہارنپور اور آگرہ میں مقیم رہے۔ اعزازات، اعلیٰ ادبی خدمات کے صلے میں خان صاحب کا خطاب ملا۔ وفات 1 نومبر 1917 کو ہوئی۔ تصانیف، کلیات اسماعیل مریٹھی۔ چونکہ وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتے رہے لہٰذا انہیں بچوں کی نفسیات سے خوب آگاہی حاصل تھی، لہٰذا ان کا زیادہ تر کام بچوں کے لیے ہے۔ وہ بچوں کے لیے ایسی نظمیں لکھتے ہیں جو ان کی کردار سازی میں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔ شاعری میں خاصا تنوع پایا جاتا ہے۔ بچوں کے علاوہ سیاسی، اخلاقی، سماجی اور مناظر فطرت سے متعلق نظموں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے کلیات میں پائی جاتی ہے۔ مولانا شبلی کا خیال ہے کہ اگر حال ہی کے بعد کسی نے اگر سننے کے لائق کچھ کہا ہے تو وہ مولانا اسماعیل مریٹھی ہیں۔ مولانا رومی کی طرح وہ اخلاقی حکایات کو نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں جن میں قصے سے زیادہ اخلاقی نتائج پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ منظر نگاری میں انہیں خاص ملکہ و مہارت حاصل ہے۔ ان کی تشبیہات بہت عمدہ اور مؤثر ہوتی ہیں۔ ان کا رجحان اصلاح کی طرف زیادہ ہے۔ ان کا انگریزی ادب کا مطالعہ بھی لائق تحسین ہے۔ انہوں نے انگریزی فلموں کو اردو میں نظم معرہ کی صورت میں ترجمہ کر کے ادب کے ذخیرے میں عمدہ اضافہ کیا ہے۔ یہ نظمیں سادگی اور سلاست کا بہت عمدہ نمونہ ہے۔ الصابر کالوردی، صفحہ نمبر 156۔ حمد باری تعالیٰ، اسماعیل مریٹھی۔ از اسماعیل مریٹھی، خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے، وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر، نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل سے ہے تیری خدائی، ہے تو باطن میں ظاہر بلکہ اظہر، بظاہر بن گیا تو عین مظہر، تیرا اخفا ہے گویا عین اظہار، تیرا اظہار ہے اخفائے اسرار، تیری وحدت میں کثرت ہے نمودار، کہ بے کثرت نہیں وحدت کا اظہار، زمین و آسماں کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو، سوا تیرے نہیں موجود کوئی، نہ عابد ہے نہ ہے معبود کوئی، تیری رحمت ہے یہ جلسے دکھاتی، ہے قہاری تیری سب کو مٹاتی، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، کہ تیری سلطنت ہے جاودانی، تمیم کر کے خاک سر ہے دریا، لگا غوطہ کہ ہے گرداب صحرا، نہ صحرا ہے نہ دریا ہے، نہ میں تو نہ یاد و بود باقی ہے، نہ ہا ہو۔ کلیات اسماعیل، صفحہ نمبر 157۔ شمع ہستی، اسماعیل مریٹھی۔ اے شمع ہستی، اے زندگانی، بہاتی ہے دل کو تیری کہانی، بجلی سے بڑھ کر بےتاب ہے تو، یا وہمہ ہے یا خواب ہے تو، کیوں چھپ چھپاتی ہر دم رواں ہے، آئی کہاں سے جاتی کہاں ہے، اے زندگانی اے شمع ہستی، سونی پڑی تھی تجھ بن یہ بستی، ہوتا نہ یاں جو تیرا ٹھکانہ، چوپٹ ہی رہتا یہ کارخانہ، کیا پھونک ماری دنیا کے تن میں، گویا آگ لگا دی دوں خشک بن میں، بزم جہاں میں رونق ہے تجھ سے، اس میکدہ میں ہوا حق ہے تجھ سے، ہے تیری دم سے ہے عالم آرا، بزم عروسی آفاق سارا، بے حس کو بخشا احساس تو نے، دی مشت گل کو بو باس تو نے، ٹھکرا کے تو نے جب کہہ دیا کم، اٹھ بیٹھی فوراً کرتی تبسم، کہتی ہے دنیا تو ہے تو کیا غم، تو آئے نت نت تو آئے جم جم، جیتے ہیں جب تک مرتے ہیں تجھ پر، سب کچھ تصدق کرتے ہیں تجھ پر، اے سب کی پیاری سب کی چہیتی، کہہ منہ زبانی کچھ آپ بیتی۔ صفحہ نمبر 158۔ قدرت کے گھر کی میں لاڈلی ہوں، ناز و نم سے برسوں پلی ہوں، تقویم احسن میرا لگن تھا، فردوس اعلیٰ میرا وطن تھا، میری ادا پہ مرتے تھے قدسی، سجدے پہ سجدہ کرتے تھے قدسی، تکریم میری ہوتی تھی از حد، ہے داستانِ جس کی زبان زد، پھر دیس چھوٹا
گزری سو جھیلی، پردیسیوں کا اللہ بیلی۔ داخل ہوئی جب حیواں کے تن میں، ایک شور اٹھا اس انجمن میں، انسان کا جامہ جب میں نے پہنا، اللہ رے میں کیا میرا کہنا۔ نیکی بدی کے میلے جمائے، جھوٹ اور سچ کے سکے چلائے، القصہ ہوں میں وہ اسم اعظم، ہے جس کے بس میں تسخیر عالم۔ کچھ کچھ کھلے ہیں انداز میرے، دیکھے ہیں کس نے اعجاز میرے۔ مجھ کو نہ سمجھو تم آج کل کی، ہوں موج مظہر بحر ازل کی۔ ہے میری ہستی ایک طرفہ مضموں، کچھ بھی نہیں ہوں میں ہی میں ہوں۔ سنتے رہو گے میری کہانی، جب تک ہے باقی دنیا فانی۔ کلیات اسماعیل 159 صفحہ 159۔ بارش کا پہلا قطرہ از اسماعیل مریٹھی۔ گھنکور گھٹا تلی کھڑی تھی، ہر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آب بنوں گا۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہیں گرم۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت۔ کس برتے پہ کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری۔ ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ ایک قطرہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگ حمیت۔ بولا للکار کر کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمیں میں جان۔ صفحہ نمبر 160۔ یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک۔ مل کر جو کرو گے جان فشانی، میداں پہ پھیر دو گے پانی۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ ہر چند کے تھا وہ بے بساط، کہ اس نے مگر بڑی شجاعت۔ دیکھی جرأت جو اس سخی کی، وہ دو چار نے اور پیروی کی۔ ہر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا۔ آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ جرأت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ قطروں سے ہی ہوگی نہر جاری، چل نکلے گی کشتیاں تمہاری۔ کلیات اسماعیل صفحہ نمبر 161۔ مولانا الطاف حسین حالی، ولادت 1837، پانی پت۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش۔ سلسلہ نسب مشہور صحابی ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ خاندان بلبن کے عہد میں ہرات سے پانی پت آ کر مقیم ہوا۔ ابتدائی تعلیم قرآن شریف حفظ کیا، عربی کی تعلیم حاصل کی۔ شاگردی پہلے غالب اور پھر نواب مصطفیٰ خان شفیتہ کے بچوں کے تعلیق مقرر ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں ملازم ہوئے۔ ان کا کام ترجمہ شدہ کتب کی زبان کی درستی تھی۔ اس کے بعد دلی چلے گئے اور اینگلو عربک اسکول میں ملازمت اختیار کی۔ اہم کارنامہ مسدس حالی جو 1879 میں لکھی۔ اعزازات: انگریزوں کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ وفات 1914 ء پانی پت۔ اہم تصانیف: تریاق سموم، مجالس النساء، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری اور دیوان حالی۔ حالی کی شاعری کو عموماً دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو 20 سال کی عمر سے لے کر 45 سال کی عمر تک کا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب حالی سرسید کی تحریک کے رکن نہیں بنے تھے۔ اس دور کی شاعری روایتی انداز و مضامین پر مبنی ہے، یعنی حسن و عشق، ہجر و وصال کے قصے، محبوب کی سنگ دلی اور وعظ سے نوک جھونک اس شاعری کے خاص موضوعات تھے۔ 20 سال کی عمر سے انہیں شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ دلی گئے اور مرزا غالب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ مرزا غالب نے ان کی غزل دیکھ کر فرمایا تھا، اگرچہ میں کسی کو فکر شعر کی صلاح نہیں دیتا، لیکن تمہاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ حالی کی ابتدائی شاعری پر غالب اور شفیتہ کا اثر
شیفتہ کا اثر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعری کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی اور وہ ان کی تحریک سے رضاکارانہ طور پر وابستہ ہو گئے۔ انہیں مسلمانوں کی کس مبصری اور بدحالی کے احساس نے بڑی شدت سے گھیر لیا۔ جب حالی لاہور سے تبدیل ہو کر اینگلو عربک اسکول دلی کی مدرسی پر آئے تو انہیں سر سید احمد صفحہ نمبر 162 تو انہیں سر سید احمد خان کے ساتھ رہنے کے بہت مواقع ملے۔ حالی کے دل میں سر سید کی طرح اصلاح کا ذوق لاہور کے شاعروں نے پیدا کیا تھا اور دلی پہنچ کر ان کی کوششیں سر سید تحریک کا حصہ بن گئیں۔ سر سید کے زیر اثر ان میں حب الوطنی کا نے جنم لیا اور انہوں نے اصلاح شعر و سخن کا عزم کیا۔ انہوں نے سر سید کے کہنے پر اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ حالی کی یہ نظم ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کی تاریخ نہیں بلکہ ملی بے حسی کا نوحہ بھی ہے، جسے حالی نے اپنی سادہ اور دلنشین انداز میں لکھا اور مسلمانوں کی جذبہ حب الوطنی کو ابھار کر انہیں فکر و عمل پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسدس حالی کی شاعری کا بڑا کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے انوکھے موضوع اور اس کی تکمیل کی خوبی کی وجہ سے اس کو حالی کے دیگر کارناموں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس مسدس کے لکھنے پر حالی کو قومی شاعر کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں، حالی سر سید کی وجہ سے اور نیز اپنی مناسبت طبعی سے ایک قومی شاعر ہوئے اور تنزل اسلام کے راگ کو اکثر اپنے پرجوش کلام کی لے میں لایا ہے۔ حالی کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان کی طبیعت بے حد حکیمانہ واقع ہوئی تھی۔ ان میں تخیل سے زیادہ مشاہدہ اور احساس سے زیادہ عقل کی قوت کار فرما تھی۔ حالی کا زیادہ وقت قدیم اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور قطع وغیرہ کی اصلاح میں صرف ہوا۔ انہوں نے اپنی تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں شاعر کی اصلاح سے لیے جو مشورے دیے تھے ان پر سب سے پہلے خود عمل پیرا ہوئے۔ غزل کو انہوں نے عشقیہ مضامین کی جگہ اخلاقی، قومی اور متصوفانہ خیالات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ ان کے قطعے زیادہ تر اخلاقی ہیں، مثنویاں مناظر یا موسم کی کیفیات پر لکھی گئی ہیں۔ حالی نے شاعری کو معاشرتی اصلاح کے لیے ایک کارگر حربہ قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں پند و نصاح، حب الوطنی اور اخلاقی فلسفہ حیات کی باتیں ملتی ہیں۔ ان کے دیوان میں قدیم و جدید دونوں طرز کی غزلیں موجود ہیں جو سادگی، اصلیت اور صداقت کی علمبردار ہیں۔ ان کا اسلوب سادہ اور پرتاثیر ہے۔ وہ ایک عظیم قومی مسلح تھے۔ وہ ادب کے مقصدی نقطہ نظر کو اپنانے اور ترویج دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے شاعری کو قوم و ملت کی اصلاح اور بیداری کے لیے استعمال کیا اور ان کے اس مشن کو اقبال نے بایا تکمیل تک پہنچایا۔ روبینہ شاہین۔